اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میرے بھائیوں، بزرگوں اور بہنوں، ہم آپ کو اسلامک حدیث کا بیان سنانے جا رہے ہیں۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخری تک پورا دیکھیے اور ویڈیو کو لگاتار دیکھتے رہے۔ ہم تو شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ ایک وقت تھا، فجر کا وقت ہونے میں تھوڑی دیر باقی تھی۔ ماں نے مجھے کئی بار جگانے آ چکی تھی، میں اٹھ ہی نہیں رہا تھا۔ سردی کے دن تھے، گرم بستر چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ آخر ماں تنگ آ کر بولی، سوتے رہو، اب نہیں آؤں گی میں جگانے۔ ماں غصے میں منڈی اور پیر قریب رکھے صوفے سے ٹکرایا۔ ماں کا پیر صوفے سے ٹکرا گئی ماں اور پھر گر پڑی۔ اف اللہ کی آواز پر میں ہڑبڑا کر اٹھا۔ یہ ماں کی آواز سن کر کمبل پھینک کر ماں کی طرف بھاگا۔ ماں دکھ سے مسکرائی اور کہنے لگی، ماں کی محبت نے تجھے کیسا تڑپایا بیٹا، لیکن جس اللہ نے ماں دی ہے اس کا شکر ادا نہیں کرے گا۔ میں نے سر ندامت شرمندگی سے جھکا لیا، بھیگی آنکھوں سے ماں کے ہاتھ چومنے اور وضو کے لیے چلا گیا۔ بعد میں بہت دیر تک یہی سوچتا رہا کہ ماں اللہ کی کتنی عظیم نعمت ہے۔ ہمیں تو ہر نماز میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ماں کا سایہ ہمارے سروں پر دیر تک قائم عطا فرما، بے شک آمین۔ دوسرا واقعہ، ایک شخص کا رشتہ ایک عالمہ عورت سے طے ہوا اور اس نے شادی کر لی۔ بعد میں اس عورت نے کہا، ہم شریعت کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ وہ شخص اس بات سے بہت خوش ہوا کہ باقی زندگی بیوی کی برکت سے شریعت کے مطابق گزرے گی۔ کچھ دنوں بعد بیوی نے کہا، دیکھو، ہم نے گھر میں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کیا تھا اور شریعت میں بیوی پر ساس اور سسر کی خدمت واجب نہیں، اور شریعت کے مطابق خاوند کو اپنی بیوی کے لیے علیحدہ گھر کا انتظام کرنا ہوتا ہے، لہذا میرے لیے علیحدہ گھر لے لو۔ وہ شخص بڑا پریشان ہوا۔ علیحدہ گھر لینا کوئی بڑی بات نہیں، پر میرے بوڑھے والدین کا کیا ہوگا؟ اس پریشانی میں وہ مفتی صاحب کے پاس گیا اور اپنا مسئلہ ان کو پیش کیا۔ مفتی صاحب نے کہا، بھائی، تمہاری بیوی بات تو ٹھیک کرتی ہے۔ وہ آدمی مفتی صاحب سے طنز لہجے میں کہنے لگا، میں آپ کے پاس کا حل نکالنے آیا ہوں، میں آپ کے پاس مسئلے کا حل نکالنے آیا ہوں، نہ کہ فتویٰ لینے۔ مفتی صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، ایک طریقہ ہے۔ اس نے کہا، جلدی بتائیے مفتی صاحب۔ اپنی بیوی سے کہو، شریعت کے مطابق میں دوسرا نکاح کر رہا ہوں، میں اور میرے والدین کے ساتھ رہے گی اور وہ ان کی خدمت بھی کرے گی۔ میں تمہارے لیے علیحدہ گھر لے لیتا ہوں، آپ وہاں رہنا۔ اس نے گھر آ کر اپنی بیوی سے یہ بات بتائی تو وہ سٹا پٹا گئی اور بولی، دفع کرو دوسری شادی کو، میں ادھر ہی رہوں گی اور آپ کے والدین میرے بھی والدین ہیں اور ان کی خدمت اکرام مسلم بھی تو ہے۔
सबक इस पूरे वाक्य में हमें ये सबक मिलता है कि हमें जिंदगी के कुछ पल मस्जिदों में या अल्लाह वालों की महफिलों में भी गुजारना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करना चाहिए और कुरान को समझने की कोशिश करनी चाहिए। बेशक कुरान पढ़ने से इल्म में इजाफा ही होता है। और इस वीडियो को देखे और अपने आप में बदलाव लाए और अच्छा अमल करे। बेशक आमीन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, वीडियो में कुछ बोलने और लिखने में गलती हुई होंगी तो हमें माफ कीजिए और इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी दबाएं। खुदा हाफिज, दुआ में याद रखें।